جی ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات چیت کرنے لگے ہیں کہ موبائل کے نشے کی نشانیاں کیا ہیں۔ 5 ایسی نشانیاں جو اگر آپ کے بچوں میں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے اس وقت موبائل کے نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور یہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ کا بچہ بہت زیادہ وقت اپنا موبائل پر سکرینز پر گزار رہا ہے، جو کہ ایک صحت مند دماغ کی نشانی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ بچوں کے والدین کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، بچوں کی جو پروگرس ہے، جو وہ تعلیمی سرگرمیاں ان کی وہ متاثر ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی پرسنالٹی ذات کے اندر چڑچڑا پن جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور بچے بہت سی ایکٹیویٹیز جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں انوالو نہیں ہوتے، اور والدین کے ساتھ، فیملی کے ممبرز کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہ بور محسوس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی نشانی جو بچوں کے اندر پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ کا بچہ جو موبائل کے نشے میں مبتلا ہے، وہ یہ کہ جب آپ کا بچہ صبح اٹھتا ہے تو اٹھتے ہی وہ سب سے پہلے موبائل کی سکرین کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، موبائل کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ان نوٹیفیکیشنز کو دیکھ کر اچھا محسوس کرتا ہے جو سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز پر اس نے لائکس کیے تھے یا اس کی پوسٹ پر کسی نے لائک کیے تھے۔ تو پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بچہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ موبائل کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور اپنا وقت موبائل کو دینا شروع کرتا ہے، ابھی وہ فریش بھی نہیں ہوا ہوتا، اور اپنا سب سے پہلا کام وہ موبائل کو دیکھنے کا کرتا ہے۔ دوسری اہم نشانی یہ ہے کہ یہ بچہ جب والدین میں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، تو عموماً اس کی جو اٹینشن ہے، جو فوکس ہے، وہ موبائل پر ہوتا ہے، اور اگر موبائل اس کے ہاتھ میں ہے تو یہ موبائل کو دیکھ رہا ہوگا، تھوڑی دیر بعد بات چیت کرتے ہوئے اسکرول کرے گا، تھوڑی دیر بعد نوٹیفیکیشنز کو دیکھے گا، گاہے بگائے اس کا پورا فوکس جو ہے وہ موبائل کی طرف ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ فزیکل تو اس انوائرمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، لیکن مینٹلی اس کا دماغ جو ہے وہ موبائل کے ساتھ انگیج ہے، اور وہ موبائل کی ایکٹیویٹیز کو پرائورٹائز کر رہا ہے، اس کے مائنڈ میں وہی بار بار پاپ اپ کر رہی ہیں۔ تیسری اہم نشانی یہ ہے کہ جب اس بچے کو کوئی مشکل پیش آتی ہے یا اس کے اوپر کوئی کام کا برڈن پڑتا ہے تو وہ بوریت کا احساس محسوس کرتا ہے، اور وہ اس بوریت سے نکلنے کے لیے، اس کام سے جان چھڑانے کے لیے موبائل کا استعمال شروع کر دیتا ہے، اور موبائل میں اسکرولنگ سٹارٹ کر دیتا ہے، ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنا وقت کسی نہ کسی طرح اس موبائل پر صرف کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اس مشکل کام سے، اس چیلنجنگ سچویشن سے، وہ جو اس کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہے، اس سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ چاہے ہم تعلیمی سرگرمیوں کی بات کریں، چاہے ہم گھر کی ذمہ داریوں کی بات کریں، تو جو بچے موبائل کے نشے میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ان سرگرمیوں میں اس طرح سے حصہ نہیں لے پاتے۔ چوتھی اہم نشانی یہ ہے کہ یہ بچے جب بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، والدین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنے ہم عمر ہم خیال لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو یہ ہر وقت سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، یہ ہر وقت وہ ٹرینڈ کی نیوز کی بات کرتے ہیں، یہ سوشل میڈیا کی میمز کی بات کرتے ہیں، اور ایسی چیزوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں جن کا ان کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں، یا جن کی وجہ سے ان کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں ہوگی، جن کی وجہ سے ان کی زندگی میں کوئی امپروومنٹ نہیں آئے گی۔ تو یہ چوتھی نشانی ہے کہ آپ کا بچہ اس وقت موبائل کے نشے میں مبتلا ہو چکا ہے، اور اگر آپ اس کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے تو آنے والے وقت میں وہ بہت زیادہ اس کا عادی ہو جائے گا۔ بالکل ویسے ہی جیسے انسان کسی اور چیز کا نشئی ہو جاتا ہے، چاہے وہ سگریٹ کی بات ہو، چاہے وہ کسی اور نشے کی بات ہو، اسی طرح موبائل کا نشہ بھی ہماری ذہنی اور جسمانی صحت کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ ہماری نیند اس سے کافی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور ریسرچ بتاتی ہے کہ جب ہم رات کو سونے سے پہلے موبائل استعمال کرتے ہیں، بلیو لائٹ کی وجہ سے ہماری نیند بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، ہم اچھی نیند نہیں لے سکتے، ہمیں نیند جلدی نہیں آتی، جس کی وجہ سے ہماری پوری روٹین خراب ہوتی ہے، اور صبح کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم اتنے فریش نہیں ہوتے، اتنا تر و تازہ محسوس نہیں کرتے، اور ہماری پروگرس، ہمارے کام اس کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور آخری اور اہم نشانی یہ ہے کہ یہ بچے سونے سے پہلے بھی موبائل کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، سونے سے پہلے یہ کوئی گیم، کوئی سوشل میڈیا کو اسکرول کرنا پسند کرتے ہیں، ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری رات ان کا دماغ انہی ویڈیوز کو، انہی ان نیسیسری سٹف کو، جن کا ان کی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، جن کی وجہ سے ان کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آئے گی، وہ ان کے دماغ میں گھومتا رہتا ہے، اور صبح جب اٹھتے ہیں تو یہ اسی کو دوبارہ سے کنیکٹ کرتے ہیں، اسی عمل کو دوبارہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور موبائل کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ 5 نشانیاں اگر آپ کے بچے میں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً آپ کا بچہ موبائل کے نشے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان 5 نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ہم نے ایک احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ ہم نے بچے کے
موبائل ٹائم کو, اسکرین ٹائم کو کم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ڈیزائن کرنا ہے. اگر آپ کا بچہ 7 سال سے زیادہ عمر کا ہے تو یقین مانیں کہ آپ اس بچے کو ڈسپلن بنانے کے لیے کچھ سختی کر سکتے ہیں, گھر کے انوائرمنٹ میں, ماحول میں تبدیلی لا سکتے ہیں. اپنا موبائل استعمال کرتے ہوئے آپ بچے کے سامنے موبائل استعمال نہ کریں. موبائل استعمال کرنے کے لیے ایک کمرہ مخصوص کرتے ہیں, جب بھی آپ نے موبائل یوز کرنا ہے آپ اس کمرے میں جا کے موبائل کا استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ بچے کے موبائل کی اویلیبلٹی کو, یعنی جو بچے کو آپ نے موبائل دیا ہوا ہے اس موبائل کو ایک وقت کے لیے مخصوص کر دیں کہ اتنے گھنٹے کے لیے, 1 گھنٹے کے لیے یا 2 گھنٹے کے لیے اس وقت میں اس کمرے میں بیٹھ کے آپ اس موبائل کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ موبائل کا استعمال اپنے معمول کے کاموں میں استعمال نہیں ہوگا. سو موبائل کو جتنا دور رکھیں گے بچے سے اتنا ہی بچہ اس نشے سے دور ہونا شروع ہوگا, کیونکہ موبائل کا نشہ ایک ایسا نشہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے بچے کی زندگی کو متاثر کرتا ہے, ہمارے بچے کی دماغی صحت کو, بچے کی جسمانی صحت کو, اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کے جتنے بھی کام ہیں, اس کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں ان کو بھی متاثر کرتا ہے. تو یہ احتیاطی تدابیر ہم والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنائیں اور کوئی نہ کوئی ایسا عمل کریں جس سے بچے کا موبائل کا وقت کم سے کم ہو, بچہ موبائل سے دور رہے, کیونکہ بچہ بہت زیادہ جب موبائل کے پاس رہتا ہے تبھی وہ موبائل کے نشے میں مبتلا ہوتا ہے.